بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ کہنے والے تو کہتے ہیں عسکری قیادت خود کو جتنا سیاست سے دور رکھنے کا تاثر دے رہی ہے، سیاستدان اسی قدر فوج کو سیاسی معاملات میں گھسیٹ رہے ہیں، اور لگتا یوں ہے کہ حکومت اس پوری صورتحال کو انجوائے کر رہی ہے۔ بظاہر اپوزیشن جماعتوں کی عسکری قیادت سے ملاقاتوں کی ایک کے بعد ایک خبر زیر گردش ہے۔ فوج بھی یہ کہتی ہے کہ سیاستدانوں کو اپنے مسائل پارلیمان میں حل کرنے چاہیے، اور مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ سیاسی معاملات کو پارلیمان میں حل ہونا چاہیے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا سیاسی معاملات پارلیمان میں حل ہو رہے ہیں، اور کیا پارلیمانی جماعتیں پارلیمنٹ کے کسٹوڈین اور پارلیمانی روایت سے مطمئن ہیں؟ پارلیمنٹ کے حالیہ جوائنٹ سیشن میں جو کچھ ہوا، اس کے بعد اپوزیشن یا تو سڑکوں پر نکل آتی یا پھر کسی اور طرف ہی دیکھتی، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ سیاسی معاملات پارلیمنٹ میں حل ہونے چاہیے۔ لیکن جب پارلیمنٹ یہ کردار ادا نہ کر سکے اور صورتحال یہ ہو کہ کسی بل کے مسئلے پر گنتی میں بھی ڈنڈی ماری جائے اور دوبارہ گنتی بھی نہ کی جائے اور پارلیمان پر قبضے کا تاثر پیدا ہو جائے، تو سوال یہ کہ پھر اس پارلیمان کی ویلیو کیا رہ جاتی ہے؟ بظاہر حکمران جماعت کے لوگ یہ تاثر دینے کی کوششوں میں مصروف ہیں کہ اپوزیشن عسکری قیادت سے ملاقاتیں کر رہی ہے اور شاید کسی ریلیف کی توقع رکھ رہی ہے، جبکہ اپوزیشن عسکری قیادت کے ساتھ ملاقاتوں کی خبروں سے انکار بھی نہیں کر رہی، لیکن ان خبروں کی تصدیق بھی نہیں کر رہی جس کے مطابق یہ ملاقاتیں خالصتاً کسی سیاسی مفاد کے حصول یا ریلیف کی خاطر ہوئی ہیں۔ شکوے شکایت ضرور ہو رہے ہیں، حکومت کی بھی شکایت ہو رہی ہے، اور حکومت کے حوالے سے یا حکومت کی طرف سے بھی شکایتیں ہو رہی ہیں۔ مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز نے اسلام آباد پیشی کے موقع پر ان ملاقاتوں کے حوالے سے پوچھے گئے سوالات کے جواب میں کہا، سپیچ بھی چل رہی ہے اور میاں صاحب کی بھی سپیچ چلی ہے۔ آپ مجھے بتائیں نا کہ آپ کیوں ہماری سپیچ چلا رہے ہیں، یہ بتائیں آپ کیوں چلا رہے ہیں؟ کیونکہ ظلم اور پریشر اور ہتھ کنڈے ایک حد تک چلتے ہیں، ہمیشہ نہیں چل سکتے۔ مریم یہ بتائیں گی جو ڈنر ہوا ہے جی ایچ کیو میں، کیا وہ نواز شریف صاحب کی اجازت سے ہوا تھا؟ شہباز شریف اور خواجہ آصف جو گئے ہیں وہاں پہ، اور احسن اقبال؟ ڈنر کا تو مجھے پتہ نہیں، شاید ڈنر تو نہیں ہوا، مجھے بھی سننے میں آیا ہے، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس ایشو پہ وہ بلایا گیا تھا وہ گلگت بلتستان کا ایشو تھا، اور گلگت بلتستان کا جو ایشو ہے وہ پولیٹیکل ایشو ہے، وہ عوامی ریپرزینٹیٹیوز کا ایشو ہے، ان کے سالو کرنے کا ایشو ہے، ان کی مشاورت کا ایشو ہے۔ یہ جو فیصلے ہیں یہ پارلیمنٹ میں ہونے چاہیے، یہ جی ایچ کیو میں نہیں ہونے چاہیے۔ تو یہ نواز شریف صاحب کو اس کا علم نہیں تھا؟ نہیں، مجھے علم کا پتہ نہیں کہ ان کو علم تھا یا نہیں تھا، یا ان کو بعد میں علم ہوا، لیکن نہ ان ایشوز پہ پولیٹیکل قیادت کو بلانا چاہیے، نہ پولیٹیکل قیادت کو جانا چاہیے۔ یہ ایشوز ڈسکس کرنے کے لیے جس نے آنا ہے وہ پارلیمنٹ آئے۔ اور آل پارٹیز کانفرنس میں نواز شریف کی تقریر کے بعد مریم نواز کا میدان میں اترنا اور اسٹیبلشمنٹ کے سیاسی کردار کے حوالے سے سوال اٹھانا ایک نیا باب کھول رہا ہے۔ تاریخ گواہی ہے کہ فوج کو ہمیشہ سیاسی معاملات میں مداخلت کی دعوت سیاستدانوں نے دی ہے، ماں سوائے جنرل مشرف کے جو آ بیل مجھے مار کی وجہ سے اقتدار میں آئے۔ تو سیاستدانوں کی عسکری قیادت سے حالیہ کچھ دنوں میں دو ملاقاتوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ ایک ملاقات کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف کے کچھ نمائندے عسکری قیادت سے ملے۔ مریم نواز نے اس حوالے سے بھی تردید کی ہے کہ نواز شریف کا کوئی نمائندہ الگ سے آرمی چیف سے ملا ہے۔ اور دوسری ملاقات جس میں اپوزیشن کی ساری سیاسی جماعتیں عسکری قیادت کی دعوت پر ان سے ملی ہیں، ان ملاقاتوں کے راوی ہیں جناب شیخ رشید صاحب۔ سر میں جھوٹ بولنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا پچھلے 5-6 سال سے۔ یہ تو میں نے اس لیے ہوا کہ آپ کے انگریزی اخباروں نے خبر کو کچھ عجیب رنگ دیا، پھر مجھے مجبوراً ٹی وی پر جب ایک چینل نے پوچھا تو یہ بتایا احسن اقبال اس میٹنگ میں بھی موجود تھے اور اس میٹنگ میں بھی موجود تھے۔ دیکھیں انسان کو اس میں کیا حرج تو کوئی نہیں ہے، اپنی آرمی چیف سے ملنا، کوئی راہ سے تو نہیں ملے، کوئی کسی موساد سے تو نہیں ملے، M16 سے تو نہیں ملے، اپنی آرمی چیف اور اپنی آرمی سے ملے ہیں۔ اس میں فخر کی بات ہونی چاہیے، اس میں اعزاز ہونا چاہیے کہ آرمی چیف اور جنرل حمید فیض جو ہے، فیض حمید کے ساتھ انہوں نے، میں اب یہ 2 الزام لگا رہا ہوں آج، ایک نہیں 2 ملاقاتیں ہوئی، سب لوگوں نے کٹھی ملاقاتیں کی، کھل کر باتیں ہوئی 3.5 گھنٹے، لیکن خواجہ آصف نے اور احسن اقبال نے 1 to 1 ان دونوں قائدین کے ساتھ
جنرل فیض حمید کے ساتھ، اور کیونکہ میں آخری بندہ تھا، یہ 1 to 1 لگے ہوئے تھے، پھر میں نے وہاں سے مناسب نہیں سمجھا کہ کیونکہ میں بالکل نزدیک تھا، میں نے وہاں سے نکلنا مناسب سمجھا. ان لوگوں کی 1 to 1 ملاقات بھی ہوئی ہے. تو شیر رشید کے اس دعوے کے مطابق اپوزیشن رہنماؤں کی عسکری قیادت سے 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں. ان ملاقاتوں کے حوالے سے اور بھی بہت سی خبریں زیر گردش ہیں، جس میں مختلف قسم کے بیانات سامنے آ رہے ہیں اور کیا سرائیاں کی جا رہی ہیں. لیکن گمان یہ کیا جا رہا ہے کہ ان ملاقاتوں میں ہونے والی گفتگو کے نتائج اچھے نہیں تھے اور اس کا اثر نواز شریف کی تقریر اور مریم نواز کے موقف میں دکھائی دے رہا ہے. تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ میں تو کمبل چھوڑتا ہوں لیکن کمبل میری جان نہیں چھوڑتا. تو سیاسی معاملات کا رخ اس وقت عسکری قیادت اور اپوزیشن کی ملاقاتوں کے حوالے سے ہے، جس سے یہ تاثر پیدا ہو رہا ہے کہ اگر اپوزیشن رہنماؤں کو عسکری قیادت تھوڑی سی لفٹ کرا دیتی تو اپوزیشن کا سٹانس مختلف ہو جاتا، آل پارٹیز کانفرنس نہ ہوتی، یا پھر آل پارٹیز کانفرنس میں ہارڈ لائن نہ لی جاتی. اچھی بات یہ ہے کہ اب تک اس مسئلے پر سیاسی حلقے آپس میں گفت و شنید کر رہے ہیں، بیان بازی کر رہے ہیں، لیکن عسکری قیادت کی طرف سے ماسوائے اس اعلامیے کے کہ فوج سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کرتی یا کرنا نہیں چاہتی، مزید کوئی بیان بازی نہیں ہو رہی. تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ اب میچ خان صاحب اور اپوزیشن کے درمیان نہیں ہے، بلکہ سیاسی میچ دیگر قوتوں کے درمیان کھیلا جا رہا ہے اور وزیر اعظم تماشائی ہے. آگے بڑھتے ہیں اور عسکری قیادت سے پارلیمانی جماعتوں کے رہنماؤں نے ملاقات کی. شیر رشید اس ملاقات میں موجود تھے، شاہ زیب خانزادہ نے ان سے سوال کیے اور اس ملاقات میں پیپلز پارٹی کی شہری رحمان صاحب موجود تھی. دونوں کے موقف ہم آپ کو سناتے ہیں، پہلے شیر رشید اور اس کے بعد شہری رحمان. شیخ صاحب بہت شکریہ. شیخ صاحب کیا ہوا اس ملاقات میں؟ جو ہم نے باتیں بتائی ہیں کیا وہ درست ہیں؟ اس کے علاوہ بتائیے، منظر کشی کیجئے، کیا ہوا اس میں؟ ساری باتیں تو آپ نے بتا دی ہیں، صرف ایک بات رہ گئی ہے کہ فضل الرحمان کے بیٹے کو انہوں نے کہا کہ جب اسمبلی سے ووٹ لینا ہو پریزیڈنٹ کا تو پھر آپ کے والد کے لیے یہ اسمبلی حلال ہوتی ہے، اور جب وہ ناکام ہو جائیں تو پھر یہ اسمبلی حرام ہوتی ہے. اگر وہ صدر منتخب ہو جاتے تو پھر یہ اسمبلی ٹھیک تھی، کیونکہ وہ ہار گئے اس لیے اسمبلی حرام ہے. انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ کسی مسئلے میں نہ لائیں، ہمیں کسی مسئلے میں نہ لائیں، آپ جانیں اور آپ کا کام جانیں. نیب کا چیئرمین آپ نے لگایا ہے، الیکشن کمیشن آپ نے لگایا ہے، ریفارمز آپ نے کرنی ہے، معاملات آپ نے طے کرنے ہیں. ہمیں کوئی سول حکومت بلائے گی تو ہم لبیک کہیں گے. ہمیں اگر بادشاہ ڈیم پہ، ہمیں اگر نیلم جیلم پہ، ہمیں اگر فاٹا میں، ہمیں اگر ٹڈی دل میں، ہمیں اگر سیلاب میں، ایون نالوں کی صفائی میں جو فوج کا کام طرف سے وہ گلگت بلتستان کی میٹنگ تھی، نہ ہم نے کوئی نیب کی بات کی، نہ اپنی کوئی ذات کی بات کی. ہم نے گلگت بلتستان میں فری اینڈ فیئر الیکشنز کی چیئرمین بلاول نے بات کی اینڈ سیڈ میوزک ٹو مائی ایئرز ایگزیکٹلی کہ وہاں فری اینڈ فیئر الیکشن ہو اور وہاں ان کے حقوق کا میں اضافہ ہو، کیونکہ یہ ہمارے صرف ہمارے منشور میں ہے. اور کیا سیاسی معاملات پر بات ہوئی کچھ؟ نہ ہماری پارٹی کی طرف سے نہ کوئی سیاسی خود آرمی چیف نے کی؟ جی میں کلاسیفائڈ یا ان کیمرہ میٹنگز میں شیخ رشید صاحب کو جو بھی اتھارٹی ہوگی نہیں کرتی. آپ مجھ سے کل بلائیں گے. آرمی چیف نے کہا کہ آپ لوگ پارلیمانی ڈیموکریسی کو مستحکم کریں، وہ انہوں نے ضرور کہا. میرا حق نہیں بنتا ہے کہ میں کسی بھی ان کیمرہ میٹنگ میں دوسروں کی بات کروں. یہ نئی روش اس پی ٹی آئی حکومت میں تو آپ کو بلاتے ہیں کہ جی ہم لا منسٹر بیچارے وہ تو نہیں کہتے دوسرے ہم آپ سے بات کریں، پھر وہ اگلے دن وہ چلاتے ہیں ہیڈ لائن بڑی مرچ مسالہ ڈال کے. تو میں یہ اس طرح کی سیاست کی بالکل اب ایک ہی ملاقات جس میں شیر رشید بھی موجود تھے اور شہری رحمان بھی موجود تھی، لیکن دونوں کے بیان میں تضاد ہے. عسکری قیادت کی سیاسی رہنماؤں سے ملاقات اور اس میں ہونے والی گفتگو نے بھی کئی سوال پیدا کر دیے. حکمران جماعت تو یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہی ہے کہ اس ملاقات میں عسکری قیادت نے اپوزیشن کو کولڈ شولڈر دیا ہے، شٹ اپ کال دی ہے اور اپوزیشن کے اعتراضات کا جواب بھی دیا ہے. جبکہ پیپلز پارٹی کی شہری رحمان جو اس ملاقات میں موجود تھی وہ یہ کہتی ہے کہ جو دعوے شیخ رشید کر رہے ہیں وہ باتیں ان کے سامنے ہوئی نہیں ہیں، وہ اس کی تردید کر رہی ہیں.
تو بقول ان کے یہ ان کیمرہ سیشن تھا اور سیاسی قیادت عسکری قیادت کی دعوت پر ملاقات کے لیے گئی تھی، جبکہ عسکری قیادت کی طرف سے بھی یہ اعلامیہ سامنے آیا ہے کہ وہ سیاسی معاملات میں خود کو انوالو نہیں کرنا چاہتے۔ بڑا واضح اعلامیہ ہے کہ ان کا سیاسی معاملات سے کوئی لینا دینا نہیں، اور یہ بات وہ سیاسی رہنماؤں سے ملاقات کے تقریباً 3-4 روز بعد سامنے آئی ہے۔ اب سوال یہ کہ شیر رشید کو اچانک کیا ضرورت آن پڑی کہ وہ 3-4 روز بعد اس ملاقات کا احوال بیان کرتے؟ اگر انہوں نے کرنا تھا تو جس دن ملاقات ہوئی تھی اسی دن کوئی نہ کوئی بات کر دیتے۔ اب ملاقات یہ ان کیمرہ تھی، اور یہ بھی سب کو معلوم تھا کہ اے پی سی کس تاریخ کو ہونی ہے اور اس میں نواز شریف نے خطاب کرنا ہے، لیکن یہ ساری ملاقات اس وقت سامنے آئی، یا یہ ساری باتیں اس وقت سامنے آئی جب نواز شریف تقریر کر رہے تھے۔ اب یہ ان کیمرہ ملاقات 4 دن بعد سامنے آنا تو لگتا یوں ہے کہ یہ شیر رشید تاثر دینا چاہتے ہیں کہ اپوزیشن جماعتیں اسٹیبلشمنٹ سے کسی کردار کی ادائیگی کی توقع کر رہی تھی، یعنی اپوزیشن چاہتی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کوئی کردار ادا کرے، اس لیے وہ ملنے گئے تھے، لیکن وہاں سے نہ ہو گئی اور انہوں نے انکار کر دیا۔ جبکہ دوسری طرف معاملہ کچھ اور ہے، اگر یہ نہ ہوتا، یعنی کسی جگہ بھی اس بات کا اے پی سی میں تاثر نہیں دیا گیا کہ سیاسی جماعتوں کی یا پارلیمانی جماعتوں کے قائدین کی ملاقات ہوئی ہے۔ اب شہباز شریف کا بھی ایک بیان سامنے ہے، وہ بھی اس ملاقات کی تائید تو کر رہے ہیں کہ ملاقات ہوئی ہے، لیکن جو باتیں شیر رشید کر رہے ہیں ان کی تصدیق کون کرے گا؟ تو یہ جن کے حوالے سے باتیں کر رہے تو میرا خیال ہے یہ تصدیق یا تردید اب ان کی طرف سے آنی چاہیے۔ اور مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ گفتگو کر رہے ہیں لیگی قیادت کی عسکری قیادت سے ملاقاتوں کے حوالے سے اٹھنے والے سوالات کے بعد رانا ثناء اللہ کا موقف کیا ہے یا مسلم لیگ نون کا موقف کیا ہے؟ واچ رانا ثناء اللہ۔ جا رہی ہے، اب اس کے کیا مقاصد ہے اس کو میں نہیں سمجھتا، لیکن اگر یہ بات چلائی جا رہی ہے تو پھر تو یہ جائے گی جو ہے وہ 2014 کے دھرنوں سے شروع ہوگی اور اس کے بعد پھر یہ الیکشن تک آئے گی۔ یہ جنوبی پنجاب کا جو محاذ بنا تھا وہ کس طرح سے بنا تھا؟ ان کو پھر بنی گالہ میں لا کے پٹے کس نے پہنائے تھے؟ اس کے بعد یہ پی ٹی آئی کی ٹکٹوں کی تقسیم کس طرح سے ہوئی تھی؟ اور پھر لوگوں کو کس طرح سے بلا کے کہا گیا کہ جی آپ پی ایم ایل این کا ٹکٹ نہ لیں، آپ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ لڑیں یا ورنہ آپ آزاد ہو جائیں۔ تو یہ بات جو ہے یہ ایم این ایز کو، ایم پی ایز کو، یہ کل کی جو بجٹ کی بات ہے تو بجٹ میں یہ حاضری جو ہے وہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ پوری کر سکتی ہے؟ یہ جو فیٹف کے اوپر لیجسلیشن ہوئی ہے اس کے پس پردہ کیا ہوا ہے؟ یعنی یہ آدمی جو خود کو گیٹ نمبر 4 کا ایجنٹ کہتا ہے اور خود کو جو ہے وہ ان قوتوں کا ترجمان بتاتا ہے، اگر اس نے ہی یہ جو ہے وہ پنڈورا باکس کھولنا ہے اور 20 چوراہے جو ہے وہ بھانڈا پھوڑنا ہے تو پھر جناب یہ یک طرفہ باتیں نہیں ہوں گی، یہ پھر آگے سے بھی جواب آئے گا اور آگے سے بھی بتایا جائے گا۔ یہ پھر جو ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں یا ان کی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں یا یہ جو کہتے ہیں کہ جی ہم ایک پیج پہ ہیں، ہم ایک پیج پہ ہیں، تو پھر جناب یہ پھر اس پیج کو بھی پڑھا جائے گا۔ مگر عمران صاحب وہ تو مانتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ تو مانتے ہیں کہ جی اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ کی طرف سے 2014 کے بعد ایک بیانیہ ہے نا کہ جی یہ دیکھیں عسکری قیادت سے سیاستدانوں کی ملاقاتیں کوئی نئی بات نہیں ہے، فوج بھی اپنی ہے اور سیاستدان بھی اپنے ہیں، لیکن جب عسکری قیادت اس بات کو سیگا راز میں نہیں رکھ رہی اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی سیاستدانوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں یا ماضی میں کرتے رہے ہیں وہ منظر عام پر لائی جا سکتی ہے تو فطری طور پر اس کا رد عمل بھی سامنے آ سکتا ہے، لیکن یہ پاکستانی قوم کے لیے شاید قابل ہضم نہ ہو۔ فوج سب سے کریڈیبل ادارہ ہے اور عوام یہ توقع نہیں کرتے کہ اس کے حوالے سے متنازع باتیں سامنے آئیں گی جس سے خدا نخواستہ ادارے کا مورل ڈاؤن ہو۔ اب مسلم لیگ نون بھی ایک بڑی سیاسی جماعت ہے اور کئی سال اس ملک پر حکمرانی کر چکی ہے، نواز شریف 3 بار اس ملک کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں اور بدترین حالات میں بھی جب انہیں اقتدار سے کان سے پکڑ کر باہر نکال دیا گیا، نواز شریف نے براہ راست کسی کو چارج شیٹ نہیں کیا، اشاروں کنایوں میں بات ضرور کی، اور اب بھی جو باتیں نواز شریف کر رہے ہیں وہ یہ باتیں کافی عرصے سے کرتے چلے آ رہے ہیں، ان سے پہلے بھی یہ باتیں زبان زدہ عام ہو چکی ہیں۔ تو سیاستدان ایک دوسرے پر جتنا کیچڑ اچھال سکتے ہیں وہ اچھالتے رہتے ہیں، لیکن بہت سے معاملات ایسے ہیں
جن کا راز میں رہنا ان کے افشا کرنے سے بہتر ہوتا ہے. تو نقطہ نظر اپنی جگہ اور اختلاف رائے بھی اپنی جگہ، لیکن اداروں کا سیاسی کردار بھی اپنی جگہ ایک حقیقت ہے. اس میں اتنا ہی آگے جانا چاہیے جہاں سے واپسی کا راستہ ضرور کھلا رہے. دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے یہ جاننا بھی بڑا ضروری ہے. آج کے لیے اتنے، کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی مزید خبروں تبصروں تجزیوں کے ساتھ. پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دیں. اپنا بہت بہت خیال رکھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی. دھرنوں اور لانگ مارچوں سے حکومتیں گرانے اور جمہوریت کو کمزور کرنے، منتخب وزرائے اعظم کو اقتدار سے نکال باہر پھینکنے، یا پھر سازشیں کرنے والے بے نقاب ہو رہے ہیں، یا پھر زہر کا علاج زہر سے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. عقل حیران اور سوچ پریشان ہے. ایک کے بعد ایک سربستہ راز کھلتے جا رہے ہیں. جو سیاسی لڑائیاں 7 پردوں کے پیچھے لڑی جاتی تھی اور جن کے راز سمندر سے گہرے سینوں میں دفن سمجھے جاتے تھے، وہ راز ایک ایک کر کے کھل رہے ہیں. تو لگتا ہی ہے کہ لانگ مارچ اور دھرنوں سے حکومت گرانے والے اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی لانگ مارچ یا دھرنے سے کوئی حکومت نہ گرائی جا سکے. جو گرانے میں ایکسپرٹ سمجھے جاتے ہیں وہ اب بچاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور جو بچانے کی جدوجہد میں برسرے پیکار نظر آتے تھے وہ گرانے کی کوششوں میں مصروف ہے. تو میرا گمان یہ ہے کہ لڑائی کچھ اور ہے، محاذ وہی ہے، لیکن پوزیشنیں بدل چکی ہیں. فوج جیسے معتبر ادارے کے بارے میں جو خبریں سامنے آ رہی ہیں، نہ وہ فوج کے لیے اچھی ہیں نہ سیاستدانوں کے لیے بہتر ہے. لیکن لگتا یوں ہے کہ سب کچھ خود بخود نہیں ہو رہا. سیاست میں فوج کے سیاسی کردار کی ایک حقیقت ہے، چاہے وہ کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے، چاہے سیاستدان خود ان کے پاس چل کر جائے یا پھر وہ سیاستدانوں کی نالائکیوں پر تشویش کا اظہار کرے. اس حقیقت کو تسلیم کر لینا چاہیے. حالیہ سیاسی تنازعات اور کشیدگی سے یہ تاثر مضبوط ہوا ہے کہ حکومت خان صاحب نہیں چلا رہے، نظام کوئی اور چلا رہا ہے. اور اگر اس نظام کو چلنے سے روکا گیا تو پھر مزاحمت بھی ادھر سے ہوگی. عسکری قیادت سے سیاسی رہنماؤں کی ملاقاتوں سے حکومت یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہی ہے کہ اپوزیشن NRO کی متلاشی ہے اور اس میں ناکامی کی وجہ سے حکومت گرانے کے لیے تحریک چلانے کے لیے پر تول رہی ہے. لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا یہ بیانیہ عوام ہضم کر پائیں گے؟ کیونکہ اور بھی بہت سی باتیں کھل کر سامنے آ رہی ہیں، بہت سے راز سامنے آ رہے ہیں. ملاقاتوں کے حوال اور اس میں کی جانے والی گفتگو بہت سے سوال پوچھ رہی ہے. ایک نیا دعویٰ شیر رشید صاحب نے کیا اور انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان بھی آرمی چیف سے 1-on-1 ملاقات کر چکے ہیں. بلاول بھٹو بھی ان سے ملاقاتیں کرتے رہے ہیں. میں چیلنج کرتا ہوں آج فیصلہ آباد میں کہ مولانا فضل الرحمان سے لے کے بلاول تک سب تنہائی میں ملتے ہیں، اور آج میں الزام لگا رہا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان بھی 1-to-1 چیف آف آرمی سٹاف قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کر چکے ہیں. تو شیر رشید کے اس انکشاف کے بعد JUIF کے رہنما عبدالغفور حیدری نے شیر رشید کی بات کو انڈوز کیا. انہوں نے اس ملاقات سے انکار نہیں کیا، میڈیا پر آ کر اس بات کی تصدیق کر دی کہ جب مولانا فضل الرحمان اسلام آباد میں آزادی مارچ لے کر پہنچے تھے تو ان کی عسکری قیادت سے ملاقات ہوئی تھی. جب ہمارا یہاں آزادی مارچ ہو رہا تھا تو جنرل صاحب نے خود ہمیں دعوت دی، بلایا. اچھا. تو وہاں جب ہم گئے تو انہوں نے اس بات پہ اصرار کیا کہ مولانا صاحب آپ آزادی مارچ نہ کریں. اچھا. مولانا صاحب ہم جو ہے وہ میاں نواز شریف کے خلاف جو کچھ ہم کر رہے ہیں آپ اس میں مداخلت نہ کریں. سنیں یہ جملہ ایک مولانا بڑا اہم جملہ ہے کہ جو کچھ نواز شریف کے خلاف ہم کر رہے ہیں آپ اس سے مداخلت نہ کریں. یہ جو جملہ آپ کو کہا گیا یہ جناب باجوہ نے آپ سے کہا؟ جی بالکل. عبدالغفور حیدری نے اس ملاقات میں ہونے والی گفتگو کے نکات بھی سامنے رکھ دیے جو مسلم لیگ نون کے اس بیانیے کی تصدیق کر رہے ہیں جس کے مطابق نواز شریف خان صاحب کو بار بار یہ کہتے ہیں کہ ان کا مقابلہ عمران خان سے نہیں ہے. تو بات کہیں آگے بڑھ چکی ہے.
لیکن خود مولانا فضل الرحمان انہوں نے ایک الگ سٹانس لیا ہے، اور شیخ رشید کے اس انکشاف پر مولانا فضل الرحمان نے کچھ چند اہم نئے سوال پوچھ لیے ہیں کہ یہ جو کچھ کہا گیا ہے، میں چونکہ ایک ذمہ دار آدمی ہوں، میں اس قسم کے لوگوں کے بیان پر تبصرہ نہیں کرتا۔ فوج کی قیادت اتنی وضاحت کر دے کہ یہ اپنی طرف سے بول رہے ہیں یا ان کے ترجمان بن کر بول رہے ہیں۔ اگر وہ ان کے ترجمان بن کر بول رہے ہیں تو پھر مجھے حق ہوگا کہ میں سارے حقائق میدان میں لاؤں۔ دورے پر سہاگا مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے اپنے ٹویٹ کے ذریعے لیگی قیادت کی عسکری قیادت سے ملاقاتوں پر پابندی لگا دی۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر سیاسی رہنماؤں سے ملاقاتوں کو غلط رنگ دے کر پیش کیا جائے گا، خواہ وہ ملاقاتیں نیک نیتی سے ہوں یا اس کے مقاصد کوئی اور ہوں، تو پھر ایسی لڑائی جس کا کوئی سالس نہ ہو، اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے؟ یہ ایک $1 ملین کویسچن ہے جس کا جواب کم از کم میرے پاس نہیں ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں منسٹر مراد سعید وزیر مواصلات حکومت کا ورژن لیتے ہیں سارے معاملے کے اوپر کہ وہ کس طرح دیکھتے ہیں۔ ویسے تو اس لڑائی کے اندر حکومت کے بہت کم لوگ انوالو ہیں سوائے شیخ رشید کے، لیکن مراد سعید ایک ورژن دے رہے ہیں، دیکھتے کہ وہ کیا فرماتے ہیں۔ بھی کی تھی، وہاں بھی چیلنج کیا تھا، کیسز بھی، اور اب جو پارٹی دوبارہ لندن سے بیٹھ کے پاکستان کے معاملات چلیں گے، اس پہ آپ نے کوئی حکمت عملی بنائی ہے کہ دیکھیں کس طرح سے؟ ایک تو حکومت کی آپ بات کریں کہ کیا حکمت عملی بنائی ہے، ایک میں ابھی آپ کو نون لیگ سے جو آوازیں اٹھ رہی ہے، اور تو پریشان ہوں گے کافی، کیونکہ اپنی ہی فوج، اپنی انٹیلیجنس ایجنسی کے حوالے سے آج جو ایک بیان آیا ہے۔ پریشانی تو چھوڑے، حالات کیا ہے میں ان کے آپ کو بتاؤں کہ ان کے اندر کیا سوچ پائی جا رہی ہے کہ ایک شخص ہے، ایک شخص جس کو عدالتوں نے سرٹیفائیڈ چور اور ڈاکو ڈکلیئر کر دیا، اور حال ہی میں عدالتوں نے اس کو مفرور بھی ڈکلیئر کر دیا، مفرور بھی ہے، سرٹیفائیڈ جھوٹا بھی ہے، سرٹیفائیڈ کرپٹ بھی ہے۔ اب آپ کے لیے ہم کتنا کریں؟ آپ کے لیے ہم نے اتنا کچھ کیا کہ آپ رجسٹریشن کرنے دو خاندانوں کے لیے ہم ایوان میں تھوڑی آتے ہیں، آپ دو خاندانوں کی رجسٹریشن کی بات ہوتی ہے، ہم نے آپ نے ذاتی ملازم سمجھا ہوا ہے۔ اب وہ کیا سوچ رہے ہیں، میں اس سوچ کی طرف آتا ہوں کہ یہ تو خود ویلیج کونسل کا چیئرمین نہیں بن سکتا، وارڈ کا صدر نہیں بن سکتا، تو اس سے ہم اپنی پوری سیاست، پوری قوم، پاکستان کی فوج، عدلیہ، اداروں، پورے ملک کو، قوم کو داؤ پہ کیسے لگائے؟ نواز شریف تو ماضی ہے نا، نواز شریف کے پاکستانی سیاست میں کوئی کردار نہیں ہے۔ دیکھیں نواز شریف کسی کو اچھے لگے یا برے لگے، بہت سے لوگوں کو نواز شریف پسند نہیں ہے، تو غیر جانب رو کر اگر حقائق کو دیکھیں تو نواز شریف کی سیاست میں اتنی اہمیت ہے کہ وہ بولیں تو ڈسکس ہوتے ہیں، نہ بولیں تو ڈسکس ہوتے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ نواز شریف کونسلر کا الیکشن نہیں جیت سکتے، سوائے خود کو اور دوسروں کو دھوکہ اور فریب دینے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو نواز شریف کو ڈسکریڈٹ وہ لوگ کر رہے ہیں جن کی اپنی کریڈیبلٹی اتنی ہے کہ قوم کو یہ بتاتے ہیں کہ $200 ارب آئے گا، $100 ارب قرض داروں کے منہ پر ماریں گے اور $100 ارب عوام پر خرچ کریں گے، تو پھر آنکھ کھل جاتی ہے۔ اب نواز شریف چور ہے، غدار ہے، مافیا ہے، یا کوئی اور الزام ان پر لگاؤ، اور شاید کوئی ایسا الزام نہیں جو نواز شریف پر نہ لگاؤ، ان سارے الزامات کے باوجود حقیقت یہ ہے کہ حکمران جماعت عوام میں اپنی کریڈیبلٹی وہ نہیں بنا سکی کہ لوگ نواز شریف کو بھول جائیں۔ نواز شریف آج بھی ایک مقبول جماعت کے مقبول ترین لیڈر ہیں جن کی ایک تقریر نے ہنگامہ برپا کیا ہوا ہے اور بہت سے چہروں کو بے نقاب بھی کر دیا۔ اب کچھ دوستوں کی بات کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس کیا خبر ہے۔ واچ رپورٹرز ہے، اب وہ جمع کا سیگا بھی استعمال نہیں کرتے نواز شریف کے لیے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی نا ہمارے ہاتھ بہت جلد ہم ایک لائحہ عمل کا اعلان کریں گے۔ ان کی ملاقاتیں شروع ہو چکی ہیں، میں آج خبر دے رہا ہوں، یہ ریکارڈ پہ رکھ لیں، اور یہ کب میچور ہوتا ہے گروپ، یہ کب منظر عام پہ آتا ہے، بہت بڑا گروپ جو کہ باقاعدہ طور پہ اعلان کرے گا کہ نواز شریف اس وقت ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں، ہم ان کو نہ اپنا قائد مانتے ہیں، نہ اس جماعت کا رہنا چاہتے ہیں۔ اب شہباز شریف کا انتظار کیا جائے گا جی اس وقت تک کہ شہباز شریف صاحب ڈس اون کرتے ہیں یا نہیں کرتے نواز شریف کی
इस स्टेटमेंट को, मरियम बीबी की स्टेटमेंट को, जो वो फौज के खिलाफ, अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ, अदलिया के खिलाफ जो एक नया नैरेटिव बाकायदा तौर पे ये तरतीब दे दिया गया है, तश्कील दे दिया गया है, और इसमें इनके आला दिमाग और बैरूनी अनासर भी शामिल हैं। और लंदन में जिन जिन लोगों से इनकी मुलाकातें आजकल हो रही हैं, क्योंकि अल्ताफ हुसैन जो है वो तो हो गया डिस्क्रेडिट, जॉय साहब, ये मैं आपको बता दूं कि जिन्होंने उसको रखा हुआ था वहां पे, अब वो भी उसको लुक आफ्टर करने के लिए तैयार नहीं है। और नवाज शरीफ उनके लिए कब डिस्क्रेडिट होगा, इसके लिए वक्त का इंतजार करना पड़ेगा। मेरे पास ये खबर है कि अगले 2 महीनों में, 3 महीनों में, 4 महीनों में, 4 महीने के अंदर अंदर मुस्लिम लीग नून लंदन एक अलहदा होगी और मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान एक अलहदा आएगी, और ये एक डिवीजन होने जा रहा है। मुलाकातें शुरू हो चुकी हैं, और खास तौर मुस्लिम लीग नून बन जाए, शीन बन जाए, काफ बन जाए, नवाज शरीफ को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना ही नवाज शरीफ के वोटर और सपोर्टर को पड़ेगा। तो मुशक्कत करने वालों ने मुशक्कत करके देख ली, जोर लगाकर देख लिया, नाहिर करके देख लिया, इलेक्शन से बाहर करके देख लिया, मुकदमा कायम करके देख लिया, लेकिन क्या ये हकीकत नहीं कि 2 साल में, पिछले 2 से 3 साल में मुस्लिम लीग नून को तोड़ा नहीं जा सका। 2-4 लोग जरूर दबाव में आए और उन्हें दबाव में लाने में कामयाबी मिली, लेकिन अलल ऐलान मुस्लिम लीग नून का कोई एक रहनुमा भी अलग नहीं हुआ। तो आज कौन सी क़यामत आ गई है? इससे पहले भी एक बहुत बड़ी मुस्लिम लीग काफ बनाई गई थी, अवामी लीग भी बनाई गई, तो अब भी बड़ी गुंजाइश है मुस्लिम लीग नून के आगे कोई भी नाम लगा ले। लेकिन जिस तरह बचपन की मोहब्बत कभी नहीं भूलती, इस तरह बचपन की कुछ ख्वाहिशें हैं जो सारी उम्र साथ रहती है। तो मुस्लिम लीग नून की को तोड़ने की ख्वाहिश भी बहुत से लोगों की बचपन से है। हो सकता है इसमें कोई थोड़ी बहुत कामयाबी मिल जाए, और बहुत से लोगों का ख्याल ये है कि नवाज शरीफ को अल्ताफ हुसैन की तरह डील किया जा सकता है, जो दुरुस्त नहीं है। बड़ी सियासी जमातें जब दीवार से लग जाती हैं तो फिर ख्वाहिशें पूरी नहीं होती, सानहात जन्म लेते हैं। अल्लाह ना करे इस तरह की कोई नौबत आए। और इसी हवाले से बात कर रहे हैं तजिया निगार और बहुत सीनियर सहाफी हैं मजहर अब्बास, देखते हैं कि वो क्या फरमाते हैं। वॉच दिस। तो दूसरी बात है कि तकरीर पर इतना वावेला क्यों है, मेरी ये समझ में नहीं आ रहा। उस तकरीर में ऐसी क्या बात थी जिस पर इतना वावेला मचाया जा रहा है? मुझे तो उसमें कोई भी ऐसा, मैंने 2-3 मरतबा वो तकरीर पढ़ी, उसमें सिवाय के सियासी मामलात पर बात की गई। ये कहा गया कि अब उससे डिसएग्री किया जा सकता है, और डिसएग्री इस पॉइंट पे किया जा सकता है कि वो जो बातें कर रहे थे तो वो उन बहुत सी वाकयात का खुद हिस्सा रहे हैं, बहुत सी साजिशों का वो खुद हिस्सा रहे हैं। लिहाजा वो जब ये बात करते हैं तो फिर वो एक वीकर विकेट पर भी होते हैं, क्योंकि वो खुद ये करते रहे हैं। सर, ये आपकी बात बिल्कुल बजा अपनी जगह, हमने कल इसके ऊपर बड़ी तफसीली डिबेट भी की, लेकिन जो आप ये कह रहे हैं कि वावेला क्यों है, अपेरेंटली ऐसा लग नहीं रहा है कि अभी भी बड़ी हिमायत हासिल है, क्योंकि एपीसी में सबने तकारीर की, लेकिन क्यों एपीसी का खासा क्या बना, पॉइंट क्या बना नवाज शरीफ साहब की तकरीर? मेरा ख्याल में उस पर अगर कम रिएक्शन होता तो वो पिछले 48 घंटे से वो हमारी डिबेट का हिस्सा नहीं होती। दूसरे, नवाज शरीफ साहब हुकूमत क्यों वापस लाए, हुकूमत लाए या ना लाए, नवाज शरीफ साहब को इखलाकी तौर पे खुद वापस आना चाहिए। सियासी तौर पे ये उनकी जिम्मेदारी है। उन्होंने अब वो न सिर्फ अपनी सियासी जमात को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बल्कि इखलाकी और सियासी तौर पे अपने आप को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जिसे गद्दार करार दिया गया हो, जिसे बदनवान और चोर कहा गया हो, डाकू और माफिया के इल्काबाज से नवाजा गया हो, और कोई कसर बाकी न छोड़ी गई हो, इश्तिहारी और मफरूर का लेबल भी लगा दिया गया, इसके बावजूद सारी सियासत उसी के गिर्द घूम रही है। जिसे 3 बार इस मुल्क का वज़ीर आज़म होने के बावजूद भी जलील और रिस्वा किया गया, जिसका पूरा खानदान अदालतों के चक्कर काट रहा है। तो अब कौन सी साख और कैसी साख? अब जब वो बोलता है तो लोग उसकी बात सुनते हैं, जिस पर इतने सारे इल्जामात उसकी साख खराब नहीं कर सके, तो एक तकरीर उनकी साख क्या खराब करेगी? नवाज शरीफ बड़े संजीदा और गहरे आदमी है और पॉलिटिशियन है,
ایک لمبے عرصے سے وہ سیاست میں ہیں تو انہیں معلوم ہے کہ سیاست کا گہرا تعلق حالات و واقعات اور ٹائمنگ سے ہوتا ہے اور انہیں معلوم ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. تو اس بات کا فیصلہ وقت کرے گا کہ نواز شریف اپنی پارٹی کی ساکھ کو بچا رہے ہیں یا خراب کر رہے ہیں, یا پھر اپنے کارکنوں, ووٹر اور سپورٹر کو موٹیویٹ کر رہے ہیں, یا پھر تاریخ کو درست کر رہے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں, تبصروں, تجزیوں کے ساتھ. پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دیں. اپنا بہت بہت خیال رکھیں.